چیزیں جو ہیں نا انسان کے لیے بڑی اہم ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم لوگ اس طرف سوچ بھی نہیں رہے۔ آپ کو کامیابی چاہیے زندگی میں تو آپ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو آپ لازمی اپنا لیں، مگر کامیاب بھی ہونا ہے اور ہم نے کچھ کرنا بھی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کامیابی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اب کامیابی جناب، اب کسی کو دین کی کامیابی چاہیے، کسی کو آخرت کی کامیابی چاہیے، کسی کو دنیا کی کامیابی چاہیے، کوئی آفس میں ہے تو اس کو آفس میں، کمپنی میں کامیابی چاہیے۔ یعنی ہر بندہ، میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیاب ہونے کے خواب تو سب دیکھ رہے ہیں، مگر کامیابی کا جو راستہ ہے اس راستے کو کوئی نہیں چن رہا۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ پتہ بھی ہے، علم بھی ہے، معلوم بھی ہے، مگر اس راستے پر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جس راستے سے منع کیا گیا اس راستے پہ ہماری ایسی دوڑیں ہیں، کوئی رکاوٹ بھی آ رہی ہے تو ہم نہیں رک رہے، کوئی جمپ آ رہا ہے، کوئی منع کر رہا ہے، کوئی سگنل آ رہا ہے، ہم پھر بھی نہیں رک رہے۔ کیوں؟ وہ راستہ منع کیا گیا ہے، اسی لیے ہم اس پر دوڑ رہے ہیں، اور جس راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے اس راستے پر ہم نہیں چل رہے۔ میری یہ بات غور سے سنیں، تمام جتنے بھی آپ لوگ موجود بیٹھے ہیں آپ سنیں۔ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے کامیابی کی، جو آج یہ میری گفتگو کا جو یہ میرا موضوع ہے، یہ کامیابی کا ہی ہے۔ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے گھر کے اندر ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اچھا بننا ہے، دوستوں کی نظروں میں ہم نے اچھا بننا ہے، پڑوسیوں کی نظروں میں اچھا بننا ہے، اور رشتہ داروں کی نظروں میں میں نے اچھا بننا ہے۔ بھائی، اچھا تو سب بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے؟ غور کیا ہے کبھی اپنے اوپر کہ کوئی آپ کی عزت کرتا ہے تو کس وجہ سے؟ میرے بھائی، میری اس بات کو تھوڑا غور سے سن۔ میرا ٹاپک ہمیشہ 3 چیزوں پر رہتا ہے۔ میں بیان سن رہا تھا آج ڈرائیو کے دوران، حاجی عمران عطاری کا گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہر شخص آج دوڑا ہوا ہے اپنی کامیابی کی طرف، مگر افسوس اس بات کا ہو رہا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ ہم بھول گئے، اور جو ناکامی کا راستہ ہے اس پر ہم چڑھ گئے۔ میرے بھائی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی گفتگو ہو گئی ہے، لیکن یہ راستہ کون سا ہے؟ آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس بات کا میرے سے بھی زیادہ اندازہ ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے۔ آپ کو پتہ ہے، علم ہے، مگر پھر بھی آپ نہیں کر پا رہے یار۔ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ کے پاس موقع بھی ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ میں اپنے دوست کے آفس میں اس وقت موجود ہوں۔ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی، میری گفتگو بھی سنی ہوں گی۔ میں جمعۃ المبارک کو، یعنی کل ہم آفس میں بیٹھے تھے، افتتاح کر رہے تھے دبئی کے اندر ایک شہر ہے شارجہ کا، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو وہاں پر ایک ٹیپنگ سینٹر اوپن کر رہے تھے، تو اس کے اندر دعا کے لیے مجھے جو ہے نا مدعو کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی۔ تو اچھا، گفتگو جو ہے نا، سوری، یہ ایک طرف ہو رہی ہے، جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا پہلے اس طرف آتا ہوں، پھر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ٹیپنگ سینٹر کی گفتگو بھی کرتا ہوں آپ سے۔ اچھا، جو بات میں کر رہا تھا
آپ کو شاید میرے خیال سے یوٹیوب چینل سے بھی یہ بات مل جائے گی، ٹیپنگ سینٹر کی دعا بھی ملے گی آپ کو. آپ اگر ویڈیو کو چیک کریں گے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آپ کو ٹیپنگ سینٹر کی بھی ملے گی دعا، اور وہاں پر میں نے مختصر گفتگو بھی کی ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گی. اچھا، بات تھی راستے کی. دیکھیں میرے بھائی، میرا سب سے جو پہلا راستہ ہے میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نماز عشاء کے بعد رات کو جلدی سونا. مگر افسوس، غور کر، رات کو نہیں سوتے. پھر فجر میں اٹھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب صبح کا وقت ہوتا ہے میرے رب کی رحمت پکار پکار کر بول رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اس کا مطلب معلوم ہے. فجر کی جب اذان دی جا رہی ہے آپ کو پکار پکار کر بلایا جا رہا ہے، اٹھو کامیابی کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف، آؤ آؤ، بار بار بلایا جا رہا ہے. مگر افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بزرگ کیا فرماتے ہیں، آئیے علماء کرام نے ہمیں کیا بتایا ہے آپ غور سے سنیے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی میرا شکر ادا کرنے والا، ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا، وہ مجھے زمین پر یاد کرے میں اسے آسمانوں پہ یاد کروں گا. ہے کوئی ایسا نوجوان، ہے کوئی ایسی ہماری ماں، ہے کوئی ایسی ہماری بہن جو دنیا کے لوگوں کے اندر اگر کسی کو یاد کرتا ہے تو رب کریم فرشتوں کی محفل میں ان کو یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں اپنے بھائی کی محبت کا شکریہ ادا کروں گا. دیکھیں چائے بھی آ گئی ہے تو دیکھیں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیں. میری آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا. تھوڑا گلے میں خرابی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ چائے یعنی کہ لے کر آئے ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا، خدا را اس کے اوپر غور کیجئے میرے بھائی. کامیابی چاہیے. ارے کامیابی دولت نہیں، کامیابی جھوٹ نہیں، کامیابی دھوکہ نہیں. کسی کو دھوکہ دے کر آپ کامیاب ہو گئے نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آپ کامیاب ہو گئے، کسی کے ساتھ دو نمبری کر کے آپ کامیاب ہو گئے نہیں، آپ نے اپنے ساتھ خود دھوکہ کیا ہے. آج جناب کسی کو 2 نمبر مال بیچ دیا، کہتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا. بھائی تو کامیاب نہیں ہوا تو خسارے میں ہے. ارے اٹھ، رب کو یاد کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کے اوپر لبیک کہے اور رکوع کر، پھر سجود کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جا. پھر اس کے بعد اللہ کی پاک کلام کھول، قرآن کی تلاوت کر، اس کا ترجمہ پڑھ. اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس دن کا سکون دیکھ کہ کتنا سکون ملتا ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کر، سورۃ الرحمن کی تلاوت کر، سورہ ملک کی تلاوت کر، سورہ والضحیٰ پڑھ. ارے کچھ پڑھ تو صحیح، اس کا ترجمہ پڑھ. پھر دن میں سکون دیکھ. سکون چاہتا ہے نا؟ یہ دولت، یہ دنیا، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ بازی، یہ چغل خوری، یہ بدنگاہی، یہ سب دھوکہ ہے. اس دنیا کا آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ نقصانات یہی چیزیں ہیں میرے بھائی. آخرکار موت ہے، موت جس کی تجھے فکر نہیں.
جس کو بھول گیا ہے خدا را موت کو مت بھول.